बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतضع कुल्लु ذات हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरते रहो क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला कोई मामूली नहीं, एक बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे तो हर दूध पिलाने वाली डर के मारे अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और सारी हामिला औरतें अपने अपने हमल दहशत से गिरा देंगी और घबराहट में लोग तुझे मतवाले मालूम होंगे, हालांकि वो मतवाले नहीं हैं, बल्कि खुदा का अजाब बहुत सख्त है कि लोग बदहवास हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर जाने खुदा के बारे में खामखा झगड़ते हैं और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, जिनकी पेशानी के ऊपर खत्ते तकदीर से लिखा जा चुका है कि जिसने उससे दोस्ती की तो ये यकीनन उसे गुमराह करके छोड़ेगा और दोज़ख के अजाब तक पहुंचा देगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद दोबारा जी उठने में किसी तरह का शक है तो इसमें शक नहीं कि हमने तुम्हें शुरू मिट्टी से, उसके बाद नुतफे से, उसके बाद जमे हुए खून से, फिर उस लोथड़े से जो पूरा सुडोल हो या अधूरा
ہو، پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں، پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قبل بڑھاپے کے مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی بڑھاپے تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی خاک نہ سمجھ سکے، اور تو زمین کو مردہ بیکار افتادہ دیکھ رہا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے، اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تو یہ قدرت کے تماشے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا برحق ہے، اور یہ بھی کہ بے شک وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے جانے بوجھے بے ہدایت پائے بغیر روشن کتاب کے، جو اسے راہ بتائے خدا کی آیتوں سے منہ موڑے، خواہ مخواہ خدا کے بارے میں لڑنے مرنے پر تیار ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے نابکار کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے پہلے سے کیے ہیں، اور بے شک خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، تو اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر کہیں اس کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو فوراً منہ پھیر کے کفر کی طرف پلٹ پڑا۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا، یہی تو صریحی گھاٹا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کو حاجت کے وقت بلاتا ہے جو نہ اس کو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع ہی پہنچا سکتے ہیں، یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے، اور اس کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک ایسا مالک بھی برا اور ایسا رفیق بھی، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا بہشت کے ان ہرے بھرے باغات میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص غصے میں یہ بدگمانی کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی تانے اور اپنے گلے میں پھانسی ڈال دے، پھر اسے کاٹ دے تاکہ گھٹ کے مر جائے، پھر دیکھے کہ جو چیز اسے غصے میں لا رہی تھی اسے اس کی تدبیر دور دفع کر دیتی ہے یا نہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔